نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور جس بھی بستی میں ہم نے بھیجے اپنے نبی، الا اخذنا، مگر ہم نے پکڑا اہلھا، وہاں کے رہنے والوں کو، بالباساء، مالی تکلیفوں میں، والضراء، اور جسمانی تکلیفوں میں، لعلہم یضرعون، شاید کہ یہ گڑ گڑائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس بھی بستی میں ہم نے نبی اپنے بھیجے، نبی یعنی نبیوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ ارسلنا، اس کے آگے وضاحت آ جائے گی۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ اللہ کی خبر دیتا ہے، آگاہی دیتا ہے تعلیمات کی۔ مگر رسول کیا ہوتے ہیں؟ رسولوں کا یہ ہے کہ جس بھی علاقے میں رسول گئے وہ اللہ کی عدالت بن کر جاتے ہیں، تو رسول کے ہوتے ہوئے اگر وہ قوم نافرمان ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت یعنی اس دنیا میں بھی انہیں سزا دے دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ان کے لیے ہوگی ہی سزا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت قوم سمود، قوم عاد اور قوم شعیب، ان سب کے بارے میں بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے کافر تھے ان کے اوپر عذاب آیا تھا سورہ توبہ میں۔ تو پوری طرح جب رسول آگاہ کر دیتے ہیں، ان کو ہر طرح سے خبردار کر دیتے ہیں، تو یعنی پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے جب وہ قوم نہیں مانتی، جو اس قوم کے کافر ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں جب رسول آتے ہیں تو ہم وہاں کے رہنے والوں کو مالی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، بالباساء، مالی تکلیف، وضراء، جسمانی تکلیف، کس لیے؟ شاید یہ گڑ گڑائیں، شاید یہ رجوع کریں، شاید یہ اپنے رسول کو مان لیں، شاید یہ ایمان لے آئیں۔ ثم بدلنا مکان السیئات، پھر ہم بدل دیتے ہیں ان کی تکلیفوں کو، سیئات الحسنات، اچھائیوں میں، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلنے پھولنے لگ جاتے ہیں۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں، قد مس آباءنا الضراء والسراء، یقیناً ہمارے آباء و اجداد کو بھی پہنچتی تھیں تکلیفیں اور پریشانیاں، فاخذناہم بغتۃ، پھر ہم انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں، وہم لا یشعرون، اور اس وقت انہیں شعور ہی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں جب رسول بالکل آگاہ کر دیتا ہے، ہر طرح سے کھول کے بتا دیتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے کفر کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، انہیں وقت کے رسول جو آ کے ایسی ڈیٹ قوم کو سمجھائیں تو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں انہیں ان کی خوشحالی میں ڈال دیتا ہوں، کیونکہ رسولوں نے ہر طرح سے آ کے وارن کر کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے کفر پر ڈٹے رہتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ کھول دیتے ہیں ان پر خوشحالی کے سارے دروازے، تاکہ اب یہ توبہ نہ کر سکیں، جس طرح فرعون، یعنی پھر یہ مگن ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ رسولوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم تو ہمیں ڈراتے تھے، جب یعنی پریشان کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، ہمارے اوپر تو خوشحالیاں آ گئی ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، ایسے اچھے اور برا وقت ہر ایک کسی پر آتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں پھر خوشحالی میں، اچھائیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب خوب پھلنے پھولنے لگ جاتے ہیں، بالکل دین اسلام کو فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو یعنی یہ کہتے ہیں کہ ایسا اچھا اور برا وقت ہر ایک پر آتا رہتا ہے، پھر ہم انہیں ایسی جگہ پہ یعنی جا کے پکڑتے ہیں جہاں انہیں شعور ہی نہیں ہوتا، یعنی یہ خوشحالیوں میں ایسے مگن ہوتے ہیں، بالکل دین اسلام کو جب پس پوچھ ڈال دیتے ہیں تو وہاں آ کر اللہ یہ پکڑتا ہے، تو اس وقت ہی انہیں شعور ہی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ، اور اگر یہ بستی والے آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم ضرور کھول دیتے ان پر، برکات من السماء، برکتیں آسمان کی، والارض، اور زمین کی، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم، بس ہم نے انہیں پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بستی والے بھی ایمان لاتے، یہ جو پیچھے ساری بستیوں کا واقعات گزر چکے ہیں، اگر یہ ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو کیا ہوتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انعامات دینے کے لیے آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یعنی اب یہ ایمان تو نہیں لائے، اگر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انعامات سے سرفراز کرتے اور آخرت میں بھی ان کو بہترین بدلہ ملتا، لیکن انہوں نے دنیا میں بھی جھٹلانے کو ترجیح دی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا ان کے یعنی بستیوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ آمن اہل القریٰ، کیا یہ بستی والے
بے خوف ہو گئے تھے اس بات سے ان یات یہاں باسنا کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب بجاتوں راتوں رات وہم نائم جب یہ سوئے ہوئے ہوں، یعنی کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے تھے؟ لیکن یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی یہ سو رہے ہیں یا ابھی یہ کھیل رہے ہیں، نہیں، جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے تو سوتے جاگتے کھیلتے انہیں پکڑ لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ بے خوف ہو گئے بستی والے کہ آ جائیں ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات اور جب یہ سوئے ہوئے ہوں؟ او آمین اہل القریٰ، کیا بے خوف ہو گئے تھے یہ بستی والے ان یات یہم کہ اگر آ جائے ان کے پاس باسنا ہمارا عذاب زو ہوں دن کے وقت وہم یعلمون، جب یہ کھیل تماشے میں مشغول ہوں، یعنی جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب یہ سو رہے ہیں یا یہ جاگ رہے ہیں، یعنی اس وقت اللہ کا عذاب انسان کو پکڑ لیتا ہے، یعنی پوری قوم جو نافرمان ہوتی ہے۔ آفا آمنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے تھے بستی والے؟ فالا یامنوا مکر اللہ، پس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیروں سے الا القوم الخاسرون، مگر وہ جو نقصان اٹھانے والی قوم ہوتی ہے، صرف وہ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہوتے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا ہدایت نہیں ملی ان لوگوں کو جنہیں وارث بنایا گیا تھا زمین کا، من بعد اہلہا، یہاں کے رہنے والوں کو، ان بستیوں کے بعد، لو نشاء اصبنہم، اگر ہم چاہیں تو انہیں پہنچائیں، بے ذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، ونطبع علی قلوبہم، اور ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، تو یہ کچھ بھی نہیں سنتے۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا ان لوگوں کو جنہیں وارث بنایا گیا تھا، خاص طور پر کفار قریش کو کہا جا رہا ہے کہ کیا اس بات سے ہدایت نہیں ملے کفار قریش اور قیامت تک آنے والے تمام جھٹلانے والے لوگوں کو کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں، یعنی جنہیں اب زمین کا وارث بنایا گیا ہے، جو اب آباد ہیں، جو چل پھر رہے ہیں، کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ مہر لگا دیتے ہیں، یعنی وہ زندہ رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں زمین میں، لیکن اللہ مہر لگا دیتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ مہر اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ رسول جب اچھی طرح آگاہ اور واضح کر دیتے ہیں، یہ اپنی آنکھوں سے وحی کو اترتا ہوا بھی دیکھ لیتے ہیں، تب بھی یعنی یہ اپنے کفر پہ اٹ اور ڈٹ جاتے ہیں، جس طرح کفار قریش کے بڑے بڑے لیڈر ڈٹ گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، یہ رسول کی یعنی کے ساتھ سنتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے بھی، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ان کے کان اور آنکھیں اور دل دماغ بند ہوتا ہے۔ تِلْکَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْکَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں بستیاں جن کے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، من انبائہا، ان کی خبریں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول واضح نشانیوں اور بولتے ثبوتوں کے ساتھ، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پس یہ نہیں تھے اس پر ایمان لانے والے، بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی جھٹلا دیا تھا، کیونکہ یہ پہلے ہی جھٹلا چکے تھے، كَذَلِكَ، اس طرح يَطْبَعُ اللَّهُ، اللہ مہر لگا دیتا ہے، عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، کافروں کے دلوں پر۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، ایسا ہی یہ ان رسولوں کی خبریں ہیں جن کو میں نے بھیجا تھا امتوں کی طرف، تو ان کی امتوں نے بھی یہی سلوک کیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے سلوک۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح ان کے پاس بھی رسول آئے تھے واضح یعنی بولتے ثبوتوں کے ساتھ، یہ نہیں تھے کہ اس پر ایمان لاتے، کیونکہ یہ پہلے ہی جھٹلا پہلے یعنی پیچھے بھی جھٹلاتے آئے ہیں اور آتے ہی جھٹلا دیتے ہیں، اس طرح اللہ بھی مہر لگا دیتا ہے ان کے دلوں پر، یعنی یہ بالکل توجہ ہی نہیں دیتے، جب سننا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ کی جو ہدایت ہے وہ ایسی گئی گزری نہیں ہے کہ ہر ایک کو زبردستی دی جائے، جب انسان ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو کھولتا جاتا ہے، اس طرح جس طرح اللہ فرماتے ہیں تم ارادہ کرتے ہو میں قدم بڑھاتا ہوں، تم 1 بڑھاتے ہو میں 10 بڑھاتا ہوں، اس طرح ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل میں شوق اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے 1 قدم اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے 10 قدم ہماری طرف آ جائیں۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ہم نے نہ پایا ان میں سے اکثروں کو عہد کا پکا، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان میں سے اکثروں کو ہی ہم نے نافرمان پایا۔
یعنی یہ اپنے رسولوں سے وعدے کرتے تھے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا، اگر یہ عذاب ٹال گیا، اگر یہ مصیبت ٹال گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے ان کو اکثروں کو وعدے کا پکا نہیں پایا بلکہ نافرمان پایا۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے اٹھائے، من بعدہم، ان کے بعد، موسیٰ کو بھیجا، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون کی طرف، وملائہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فظالموا بہا، بس انہوں نے بھی ظلم کیا ان نشانیوں کے ساتھ، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کفار قریش کو کہ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون کون تھا؟ فرعون بہت بڑا سرکش تھا، یہ ایسے یعنی ظلم و ستم کرتا تھا بنی اسرائیل کی قوم پر۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو اور باپ کو انہوں نے مصر میں آباد کیا تو مصر میں جب فرعونہ کی حکومت قائم ہوئی تو فرعونیوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا علاقہ ہے، اس میں تم لوگ کیوں قابض ہو گئے ہو؟ انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور پھر یہ فرعونہ حکومت کے قبضے میں آ گئے اور ان کے لگاتار کئی عرصوں تک غلام بنے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون سے چھڑا کر واپس لائے، اور یہ بنی اسرائیل اتنی یعنی واضح معجزے دیکھ چکے تھے، انہیں فرعون بہت بڑی تکلیف میں مبتلا کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور اس کے علاوہ سولی پر انہیں لٹکا دیتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے بھی ظلم کیا اس پر حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ دیکھو کس طرح انجام ہوا فسادیوں کا، دیکھو پھر کس طرح غرق ہو گیا فرعون، اسے نہ پانی نے قبول کیا، نہ اسے زمین نے قبول کیا، نہ اسے آسمان نے قبول کیا، اس کی لاش عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ اس میں عبرت ہے ہر جھٹلانے والوں کے لیے اور تکبر کرنے والوں کے لیے۔ کون اللہ اقولا اللہ الا الحق، حقیقت یہ ہے کہ مت کہو اللہ پر سوائے حق کے، قد جئتکم، یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس، ببینات من ربکم، واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معیا بنی اسرائیل، کہ تو بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کی قوم کو، یعنی کہ جس کو تو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے اسے میرے حوالے کر دو۔ قالا ان کنتا جئتا بآیتن، کہا فرعون نے اگر تو لایا ہے کوئی نشانی، فاتح بہا، تو اسے پیش کر، ان کنتا من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ فالقی عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین، پس جب اس نے اپنا عصا ڈالا تو وہ کھلم کھلا اژدہا بن گیا۔ ونزع یدہ، اور اس نے اپنا ہاتھ بھینچا، فاذا ہی بیضاء للناظرین، تو وہ چمکتے دیکھنے والوں کے لیے چمکدار بن گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دو معجزے ابھی دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو ایک لاٹھی دی، جب وہ ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا بہت بڑا، اور پھر وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے تھے، اسے زور سے بھینچتے تو جب نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے نکلتا تھا۔ یہ ابھی دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دیں، ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پیش کیا فرعون کے دربار میں۔ تو اب دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں یہ۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب